بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ والے درویش کے پاس ایک آدمی آیا جس کا تعلق پنجاب کے شہر ہارون آباد سے تھا۔ وہ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جو ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا اور چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے ایک دستی کاغذ خط کی شکل میں پکڑایا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا نام فلاں ہے، میں اپنے علاقے میں بڑا ذمہ دار ہوں، بہت اچھی کپاس اور گندم کی کاشت ہوتی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر ہے، ذمہ دارہ ہے، زندگی بہت سکھی گزر رہی ہے، لیکن ایک مسئلہ مجھے بہت کھائے جا رہا ہے جس کا میں نے کچھ لوگوں کے سامنے ذکر کیا لیکن وہ حل نہیں ہو سکا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں ابھی جوان تھا اور شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے چونکہ پہلے 2 بیٹے تھے۔ بیٹی کی پیدائش پر میں بہت خوش ہوا اور میں نے بہت سی مٹھائی بانٹی۔ لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی لے رہے تھے۔ ایک خاتون ایک دفعہ لے گئی، پھر دوسری دفعہ آ کے وہ دوسری دفعہ لے گئی۔ جب وہ تیسری دفعہ آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ نامعلوم اس کے اس بول میں کیا تاثیر تھا، حالانکہ وہ بالکل بوڑھی اور بہت بد شکل خاتون تھی۔ میں نے اسے بہت ساری مٹھائیاں دے دی۔ رات کو سویا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا، تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ وہ کہنے لگے، نہیں، وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی، اس کا اصرار ہے کہ میری اس سے شادی کرو، اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، اور اس لیے تم ہمارے ساتھ چلو۔ مجھے اٹھا کر لے گئے۔ میں احتجاج کرتا رہا لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہونٹ تو ہل رہے ہیں، لفظ نہیں نکل رہے۔ وہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھیں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں۔ وہاں پر ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہما گہمی تھی، کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس کو خوبصورت لباس میں دلہے کی شکل بن گیا۔ میں پچھلے سارے غم بھول گیا۔ میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہو گئی۔ پھر باقاعدہ شرعی طور پر میرا نکاح ہوا اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعہ جیسے میں نے کوہ کاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا، اتنی ہی خوبصورت سراپا حسن و جمال تھی۔ اس کا جسم، اس کے خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، دلربا آواز، خوبصورت ہاتھ اور خوبصورت کلابیاں، جسم سارا سونے اور ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ شب بستری کی۔ صبح خود ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے، اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہوگی۔ اس واقعے کو سالہ سال گزر چکے ہیں۔ میری جنی بیوی جس کا نام انائتا ہے اور میں اسے دلربا کہتا ہوں، میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس سے میرے 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں جب بہت غریب تھا، جس وقت سے میری دلربا سے شادی ہوئی، دولت، مال، چیزیں اور عنایت خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسی۔ ہمارے دن رات خوشحالی سے گزرے تھے۔ میں بعض اوقات بیوی کو کسی دوسرے شہر کے بہانے سے یا دوستوں کو ملنے کے بہانے سے ہفتے میں 2-3 دن اس دلربا کے پاس جاتا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ دلربا کے خادم مجھے لے جاتے ہیں۔ وہ دور کشمیر کی پہاڑیوں میں رہتی ہے۔ دنیا کے سب میوے اس کے پاس ہیں۔ وہ 7 بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، جن میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اب میری اولاد جوان ہو گئی ہے۔ ادھر سے انسانی اولاد بھی جوان ہو گئی ہے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ اب مجھے جناتی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے۔ میں بہت پریشان ہوں اس وجہ سے کہ جناتی اولاد کی شادیوں کا کیا کروں، کیسے کروں۔ جنات میرے بچوں کے رشتہ لینے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ انسان ہے۔ یہ جن تو ہیں لیکن خالص جن نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، براہ کرم میری پریشانی کا ازالہ کریں۔ وہ اللہ والے درویش بزرگ کہنے لگے کہ میں نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا۔ میں نے کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں جنات سے عرض کروں گا، وہ رشتوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہو گئی۔ ہاں، میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی، کیونکہ جنات نے آپ کے رشتے ٹھکرائے تھے، وہ کہیں آپ پر جادو نہ کر دیں تو یا کہاروں کا وظیفہ انسانی بیوی بھی
جن بیوی بھی اور اس کے بچے سب پڑھتے رہیں اور پیتے بھی رہیں۔ آج وہ بہت خوش ہے۔ اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئی، یعنی جن بیوی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بہت سارے تحفے دیے جو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے، ضرورت مندوں کو دے دیے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔